إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں جمعیت طلباء عربیہ سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات قرآن و سنت کے طالب علم ہیں اور ایک دور آئے گا کہ آپ داعی بنیں گے، مبلغ بنیں گے، معلم قرآن اور معلم سنت بنیں گے، معلم علوم اسلامیہ بنیں گے۔ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطالعے کی عادت بہت ڈالیں۔ روزانہ کم سے کم آپ کو ایک کتاب پڑھنی ہے، تو سال میں آپ 365 کتابیں پڑھ لیں گے اور 10 سال میں 3650 کتابیں پڑھ لیں گے، تو 50 سال میں ہو سکتا ہے کہ آپ 15-20 ہزار کتابیں پڑھ لیں۔ تو اگر آپ پڑھتے نہیں تو پھر سمجھیے کہ آپ کی ذہنی ترقی نہیں ہو سکتی، آپ دنیا میں کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی علم آپ سیکھ رہے ہیں، صرف ہے یا نحو ہے یا بلاغت ہے، کلام ہے، جو بھی فقہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں گہرائی اور رسوخ حاصل کریں۔ سطحی علم نہیں ہونا چاہیے آپ کا، بلکہ گہرا علم ہونا چاہیے۔ گہرا علم جو ہے پھر وہ مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ابھی سے آپ بچپن ہی سے اپنی ایک ذاتی لائبریری بڑھاتے جائیے، یعنی 10 کتابیں 20 کر لیا، 100 کر لیا، 200، 400، 500، 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، تو آپ کی ذاتی لائبریری ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ بالخصوص میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو دینی مدارس سے فراغت کے بعد مختلف اور جھمیلوں میں پھنس گئے، اور اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے، اور دنیا میں کھو گئے۔ اور پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ وہ دین کی صحیح ترجمانی کے بجائے دین کی غلط ترجمانی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ حادثہ کیوں پیش آتا ہے؟ یہ اس لیے پیش آتا ہے کہ مطالعے کی گہرائی نہیں ہوتی۔ تو میں جو بات آپ کو تمہیداً بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے پاس تفسیر کی 10-20 کتابیں ہوں، 10 تفسیریں کم سے کم ہوں آپ کے پاس۔ اسی طرح جو حدیث کی بنیادی کتابیں ہیں 10-15 وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، دارمی ہو، مسند احمد ہو، بنیادی حدیث کی کتابیں آپ کے پاس ہوں اور ان کی شروع آپ کے پاس ہوں۔ لغات آپ کے پاس ہونا چاہیے، ڈکشنریز، اردو کی اچھی لغات، عربی کی اچھی لغات، انگریزی کی اچھی لغات آپ کے پاس بہت ان کا ہونا ضروری ہے۔ قاموس بڑی اہم چیزیں ہیں یہ۔ جہاں پھنس گئے آپ وہاں دیکھنا شروع کر دیے۔ لسان العرب آپ کے پاس ہو تو کیا کہنا۔ تو اسی طرح سیرت النبی پر ایک کتاب نہیں، 10-15 کتابیں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اصول فقہ پر بھی صرف 1-2 کتابیں نہیں، آپ کے پاس 50، 60، 100 کتابیں آپ کے پاس ہیں، اور مسلسل آپ پڑھتے رہیں تو آپ جو ہے آپ کے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا ہوتی رہے گی۔ تو میرے دوستو، یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی جو میں آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دوسرے طالب علم کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اب آ جائیے اپنے موضوع کی طرف۔
قرآن کا مطلوب انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن یہ انسان ایک جیسے نہیں ہیں تو سب انسان، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو سانولا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو زیادہ ذہانت دی، کسی کو کم ذہانت دی، کسی کو حافظہ اچھا دیا لیکن تفقہ کی کسی کے پاس کمی تھی، اور کسی کے پاس تفقہ زیادہ تھا اور حافظہ کم تھا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، تو یہ تفاوت اللہ تعالیٰ کی کائنات میں موجود ہے، اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور انسان چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ظاہری ہوں، کوئی ہوں، انسان ہے، بہرحال اللہ کی مخلوق ہے، آدم کی اولاد ہے، عرب ہے، ایرانی ہے، جو بھی ہیں انسان ہے۔ تو قرآن مجید انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، کوئی ہو، عورت ہو، مرد ہو، پہلا اس کا جو مطالبہ ہے کہ ہر عقل رکھنے والا اس کائنات کو سمجھے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے اس کائنات کے بنانے والے کو سمجھے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سمجھے۔ یعنی قرآن مجید ہر انسان سے 3 مطالبات کرتا ہے: کائنات فہمی کا مطالبہ، اور خدا فہمی کا مطالبہ، اور انسان فہمی کا مطالبہ۔ چنانچہ وہ ہر انسان کو دعوت فکر دیتا ہے، سوچنے کی زحمت دیتا ہے، سوچنے کی تکلیف دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ غور کیجئے، سوچئے، عقل سے کام لیجئے، اور ہر عقل والے پر سوچنا لازمی اور ضروری ہے، جس کو بھی عقل دی گئی۔ ہاں، اگر کوئی پیدائشی طور پر دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے لیے تو ساری چیزیں معاف ہیں، نماز، روزہ، حج، مکلف نہیں ہے۔ لیکن جس کو عقل دی گئی ہے تو لازماً جتنی عقل دی گئی ہے اور جس درجے میں عقل دی گئی ہے، تو اس سے قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غور کرے، وہ سوچے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں دلائل موجود ہیں۔ اب ایک آپ لوگ عربی کے طالب علم ہیں، ذرا بتا دوں، جو چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں مجھے، کچھ یہاں سامنے، کچھ سینئر لڑکے پیچھے نظر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے چند ایک باتیں۔ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن میں آیات کا جو لفظ ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی معجزے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس کا مطلب احکام ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں عموماً آیات سے مراد جو ہے احکام، جیسے سورہ نور میں ہے تو آیات کا مطلب احکام ہوتا ہے، اور بعض اوقات آیات سے مراد دلیل، استدلال، غور و فکر کا سامان، کلو یا سراغ ہوتا ہے، اور عموماً اس کے بعد کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے۔ تو نہیں، آیات، آیات کا مطلب ہے آیات التوحید، آیات القدرہ، آیات الحکمت، اس کا مضاف الیہ ان فی ذلک لآیہ، آیت القدرہ، آیت التوحید، آیت الآخرہ، آیات کے بعد یعنی عموماً اکثر و بیشتر ایک لفظ محذوف ہوتا ہے اور وہ مضاف الیہ ہوتا ہے اس کا۔ یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ اولو الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے دلائل ہیں، کس چیز میں؟
زمین آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے اختلاف میں کیا دلائل ہے کہ اس انجمن کو سجانے والی ہستی بہت بڑی ہے، بڑی عظیم الشان ہے، کبیر ہے، طاقت رکھنے والی ہے، اکبر ہے، قادر ہے، بہت حکیم ہستی ہے، مدبر ہستی ہے. یہ دلائل ہیں، یعنی اس کی مدبر ہونے کے دلائل ہیں، اس کے قادر ہونے کے دلائل ہیں. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اور اپنے بازوؤں پر، پہلوؤں پر، علی جنوبہم، جب کروٹ بدلتے ہیں سیدھی جانب اور دائیں جانب اور بائیں جانب تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض.